السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان سیگل۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ تو ہم کس طرح سے ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے پاکستان کی بات کروں گا، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور میرے ملک پاکستان کی یہ میرے ملک کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، کلمہ رسالت پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ایسا نظام ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور شریعت اور دین و مصطفیٰ جو لے کر آئے اس پر ہم نے چلنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، اتحاد امت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ کسی کی امت کے کتنے افراد، کسی کی کتنے افراد، سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے میری امت ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم پورے پاکستانی عوام، بیٹے بیٹیاں، مائیں اور ہمارے علماء کرام، ہم امت کے لیے کام کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری امت ہے اور سب سے زیادہ تعداد میں ہے، سب سے بلند عظمت والے نبی تمام انبیاء سے خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سب امتوں سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم سب مل کر امت کے لیے کام کریں۔ ہمارے ملک پاکستان میں مختصر گروہ جماعتیں بہت زیادہ ہیں۔ اختصار کے ساتھ اہل الحدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں جن کو سنی کہتے ہیں یا اہل السنہ کہتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کو ماننے والے جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی 4 مسلک ہیں ہمارے پاکستان میں، یہ بڑے ہیں، آگے ان کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، سولوی، چشتی، سودروی، اور بڑے بڑے آگے سلسلے ہیں۔ اہل سنت ہو گئے، سنی، اہل سنت سنی، بریلوی دیوبندی اس میں آ جائیں، ایک یہ فرقہ لگائیں، لیکن پھر بھی الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، بریلوی الگ ہے، لیکن یہ اہل سنت کہلواتے ہیں۔ حقیقت میں اگر یہ اہل سنہ بن جائے نا تو الحمدللہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اہل سنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پریکٹیکل، اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یقین کریں، اگر یہ اہل سنہ، جس طرح کہتے ہیں ہم اہل سنہ ہیں، سنی ہیں، اگر صحیح معنی میں یہ رسول اللہ کی سنت اور قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اب ہے اہل الحدیث، جن کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں، جن کو وہابی بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، جتنے بھی امتی ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، جتنا بڑا عالم ہو اس کی دلیل کو ہم دیکھیں گے، اگر وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم اس کی بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ ہاں، جس کے پاس حدیث نہیں ہوگی، بغیر دلیل کے بات کرے گا، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ان کے لیے بھی مبارک ہے، اگر ان کا یہ منہج ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث پر چلنا ہے تو یہی دین ہے، ان کے لیے بھی مبارک ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہ جعفریہ والے، اب دیکھیں فقہ جعفریہ والے جن کو شیعہ کہتے ہیں، اب یہ 4 مسلک ہیں، ان میں سے ایک شیعہ ہیں۔ اگر یہ شیعہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی
بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سیرت کو اگر یہ زیادہ مانتے ہیں، آگے پھر انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کو علیہ السلام بولتے ہیں، ویسے تو دعائیہ کلمہ ہے لیکن یہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ انبیاء کے لیے خاص ہے اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہن، یہ ان کو ڈگری اللہ ذوالجلال نے دی ہے کہ یہ صحابہ کرام اللہ ان پر راضی اور یہ اپنے رب پر راضی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ دعائیہ کلمہ، یہ عام کسی انسان کو ہم رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ہے تو اللہ ان سے راضی، بات رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، اتنی بات ہے نا، مانن یہ کوئی بری بات نہیں، ہم کسی کو ہے رضی اللہ عنہ نہیں، لیکن یہ الفاظ صحابہ کے لیے خاص ہیں، ہم صرف صحابہ کے لیے بولیں گے۔ اگر کوئی انسان ہے ان کے لیے جو چلے گئے ہم رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، یا ہم جو حیات ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں حافظہ اللہ تعالی، ان کی اللہ حفاظت کرے، ٹھیک ہے نا، مطار اللہ بطول حیاتی ہی، یعنی ان کے لیے ایسے القابات ہیں۔ اور ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ سے میں گزارش کروں گا، اگر شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی کی جو سیرت ہے، پوری زندگی کی سیرت کو اپنا لیں، جو کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں وہ کریں اور جو نہیں کیے وہ چھوڑ دیں، اور اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر 6 سال تک رسول اللہ کی پرورش میں رہے۔ کبھی اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو آپ سجدے میں جاتے تو اوپر حسن حسین بیٹھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ کبھی اللہ کے رسول اپنے ممبر مبارک پر جلوہ افروز ہوتے، ادھر سے حسن و حسین آ رہے ہوتے اور دھوپ میں پاؤں جل رہے ہوتے، آپ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے حسن حسین کو اٹھا کر اندر لے آؤ، آپ نے کسی صحابی کو نہیں کہا۔ اللہ کے رسول دوران خطبہ ممبر سے نیچے اٹھے، حسن حسین کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی مصلی جائے نماز پر بٹھایا اور پھر آپ ممبر پر تشریف فرماؤ گے۔ یہ ہے حسن حسین۔ کبھی حسن حسین رونے لگ گئے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین اور حضرت حسن کے منہ میں ڈالتی اور وہ آپ کی زبان کو چوسنے لگ گئے اور خاموش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، اگر شیعہ فقہ جعفری والے جتنے مرد حضرات ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق یہ ہو جائیں تو ان کی پوری زندگی وہ ہوگی جو اللہ کے رسول کی ہے۔ میری بات یاد رکھنا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو شیعہ کی جو عورتیں خواتین ہیں، آپ ان کی بڑے ماتم سنیں گے، بڑی نظمیں اور تقریریں سنیں گے۔ بے شمار شیعہ ذاکرات ہیں جو نیٹ پر گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اور چہرہ ان کا ننگا ہوتا ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ، آپ بھی ہمارے نبی کی امت سے ہیں، ہم آپ کو امت سے باہر نہیں کہیں گے۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول ہیں، زوجہ علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان کی ساری سیرت دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو حضرت فاطمہ کی طرح بنا لیں، اور میں پھر گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ ننگا نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ ننگے نہیں ہوں گے، آپ کے پاؤں ننگے نہیں ہوں گے، اور آپ محرم میں بازاروں گلیوں میں بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں پھریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اتفاق اور اتحاد امت کی بات کر رہا ہوں، یہ جتنے فرقے ہیں، اگر حقیقت میں یہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم سارے ایک امت بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کسی بھی فرقے میں یا کسی مسلک میں رہ کر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن ہے کہ میرا مسلک یہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ سارے مسلک ختم ہو جائے اور میرا ہی مسلک ہو، اور میں سمجھتا ہوں پھر آپ نے صرف اپنے مسلک کے لیے کام کیا ہے۔ آپ جس مسلک میں ہیں آپ یہ فیصلہ کریں کہ اللہ ذوالجلال کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہر میں، ہماری مساجد میں، ہمارے بیٹوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہماری ازواج میں۔ اگر عبادت کا طریقہ ہو تو وہ رسول اللہ کا طریقہ ہو، ہمارے گھر میں دین وہ ہو جو رسول اللہ لے کر آئے، ہمارے گھر میں لیل و نہار اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے، اور ہم یہ سوچیں کوئی ایسا عمل جو ہم نے کرنا ہے اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہو، اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ پھر آپ امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ امت کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی فرمائیں گے میری امت سب سے زیادہ تعداد میں ہے، اور اس امت کو بڑھانے کے لیے خدمت گاروں اور نوکروں میں، خادموں میں آپ کا نام بھی آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان فرقوں سے، ان جتوں سے، ان جماعتوں سے بالا تر ہو کر قرآن اور حدیث کو عام کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث اور رسول اللہ پر جو نازل ہے قرآن، سب سے پہلے خود عمل کرنے کے لیے، اور پھر آپ سب بھائیوں کو لے کر پوری دنیا کو قرآن اور حدیث سنانے کے لیے اور اس پر عمل کروانے کے لیے ہم محنت کریں گے۔ توفیق اللہ نے دینی ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان خواتین و حضرات جو مجھے سن رہے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں یا آپ کسی ملک میں بھی ہیں، آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر اس پروگرام کے اوپر ہوگا، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک مرکز بناؤں جس کا نام محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس مرکز میں ایک مسجد بناؤں، جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسجد اور ایک ادارہ میں خود بنانا چاہتا ہوں جو ذاتی طور پر، اس کو بنانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر میری یہ شوق ہے، میری شوق ہے کہ میں اسلام آباد کے گرد و نواح میں 8-10 ایکڑ لے کر ایک یونیورسٹی بناؤں جس کا نام محمد الرسول اللہ یونیورسٹی ہو، اور اس میں دنیا کی اور دین کی ساری تعلیمیں جو ہیں، سارے علم اس میں جمع کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کسب کے جتنے کورسز ہیں، جس طرح موبائل ریپیرنگ کا ہے یا جتنے ہمارے کاروبار ہیں، ان کو سکھانے کے لیے بھی یہ ادارے ہمارے جو ہے پروجیکٹ ہمارے کام کریں۔ اور ایک یونیورسٹی، ایک مسجد اور ایک ادارہ میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں، اور پھر اسلام آباد کے اندر میں بہن بھائیوں کی ایسی تربیت کروں کہ 100 مساجد سب اسلام آباد والے مل کر پورے اسلام آباد میں کیا ہے ہم مساجد تعمیر کریں۔ ہماری مسجدیں پہلے موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اور مساجد بنائیں، اور ان مساجد میں ہم صرف قرآن اور حدیث اور امت کے لیے کام کریں، گروہ کے لیے، مسلک کے لیے، جماعت کے لیے نہیں، امت کے لیے کام کریں۔ اور اسی طرح جو راول پنڈی ہے وہاں بھی ایک مسجد اور مدرسہ میں خود بناؤں، اور راول پنڈی کے علاقے میں ایک یونیورسٹی میں خود بنا دوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لیے بھی کچھ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اسی طرح اہلیان راول پنڈی، وہاں سے خواتین اور مرد حضرات، اور ان سب کو لے کر ان کو کہوں آپ بھی اس میدان میں آئیں، کوئی مسجد کے لیے جگہ خریدے، کوئی مسجد تعمیر کرے۔ 100 مساجد راول پنڈی میں نہیں بنائیں، جو موجود ہیں وہ تو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ علماء کرام کئی ان کو کہتے ہیں قبضہ کرو، کسی مسجد میں جا کر کچھ تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں، کچھ 2-4 پروگرام کر دیے، کچھ مسجد کے اوپر جو ہے پہلے مسجد بنی ہے کچھ تھوڑا بہت خرچہ کر دیا، بعد میں کہتے ہیں یہ مسجد ہماری ہے، اس پر قبضہ کرتے ہیں بہانے سے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کے میں اتنا خلاف ہوں، شدت سے خلاف ہوں۔ سامعین کرام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے جب
مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کی چابیاں جس کے پاس اس سے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت اللہ کی چابیاں آپ کو ہی دے دی۔ اب ان کی نسل سے آگے بیت اللہ کی چابیاں لیتے لیتے اب بھی ان کی نسل کے پاس ہی بیت اللہ کی چابیاں۔ ہمارا مقصد کسی مسجد پر قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے، اس مدرسے کی جو انتظامیہ ہے، اللہ ان کو آباد رکھے۔ جنہوں نے اس مسجد مدرسے کی ابتدا کی ہے، اللہ یہ مسجد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اس کے معاونین ہیں اور اس کو آباد کرنے والے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ان مساجد میں جا کر ان کے ساتھ ہم کام کریں گے، ان کی سرپرستی میں کریں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو ادارہ بناؤں اس کے تحت اسلام آباد میں 100 مساجد تعمیر کرواؤں، یہ میری کوشش ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا دین ہے، اس دین کو تو نے غالب تو کرنا ہے، لیکن اس کے غالب کرنے کے لیے مجھے اور مجھے سننے والے اسلام آباد، راولپنڈی، پوری دنیا کے مسلمانوں ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو پوری دنیا میں مجھے سننے والے جو بھی مسجد کے لیے جگہ، مسجد کی عمارت کے لیے، اور اسی طرح تبلیغ کے میدانوں میں، اسی طرح ہمارے وہ بچے ہیں جن کے پاس تعلیمی اخراجات نہیں، جو ان کی سرپرستی کرنا چاہیں، اور سب سے بڑی بات جو بنفس نفیس وقت دینا چاہیں، وہ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور امت کے لیے کام کریں گے، امت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بس اوقات آپ رات کو آرام فرماتے، اچانک آپ اٹھتے، آپ کو نیند نہ آتی، پریشان ہو جاتے، گھر سے نکلتے، آدھی رات کے وقت چلنا شروع کر دیتے، آگے کو قافلہ ملتا، آپ ان کو اللہ کا دین سناتے اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ وہ بھائی رات تو ہے آرام کرنے کے لیے، آپ رات کو بھی آرام نہیں کرتے، کبھی اٹھ کر دعوت اور تبلیغ کا کام رات کو شروع کر دیتے، جو بھی بندہ ملتا اس کو دعوت دیتے، اور دن کو بھی دعوت۔ بس اوقات رات کو اللہ کے رسول کچھ سوتے اور اٹھ جاتے، پھر اٹھ کر کیا ہے نماز تہجد شروع کر دیتے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتے۔ اتنا لمبا لمبا قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں، آپ کے پاؤں، ایڑی مبارک سوج جاتی، سوجن ہو جاتی۔ اتنی لمبی عبادت، اتنا لمبا قیام کہ اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں میرے پیغمبر اتنا لمبا قیام نہ کرے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہے میرے حبیب تو نے اتنا لمبا قیام کیا، کام کیا کر۔ اللہ کو اتنا آقا علیہ السلام کا قیام پسند آیا، اللہ ذوالجلال یہ بھی فرما سکتے تھے میرا حبیب اور زیادہ کر، فرمایا نہیں، اتنا بھی لمبا نہ کرے کہ آپ کا جسم مشقت میں آ جائے۔ اللہ کو بھی اپنے حبیب سے پیار ہے، محبت ہے۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے محنت اور کام کریں۔ ایسی خواتین، بیٹیاں، مائیں، بہنیں اور ایسے مرد حضرات، ہمارے بزرگ بھائی بیٹے جو وقت دینا چاہتے ہیں، جو مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو اچھے مشورے دینا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ملیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے۔ جو بھی پوری دنیا میں ہمیں ملے، ہم ان کے سامنے صرف قرآن اور حدیث ہم نے رکھنی ہے، اور قرآن حدیث کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور جس طرح تابعین نے سمجھا ہے، اور جس طرح محدثین کرام نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے۔ اسی سلف صالحین کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، اور صاحب سنن نسائی، صاحب جامع ترمذی، صاحب سنن ابو داود، اور اسی طرح حدیث کی متعدد کتابیں ہیں۔ یہ محدثین کرام ہیں جو ان کا منہج ہے، ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ جتنے امام ہیں جنہوں نے دین کے لیے دن رات محنت کی ہے، ہم ان کا احترام بھی کریں گے۔ اور یہاں پر صرف ایک بات ضرور کروں گا، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ کوئی بھی کام ہوگا ہم ان سے دلیل لیں گے، جن کے پاس حدیث ہوگی ہم لے لیں گے، اور جن تک حدیث نہیں پہنچی
تو ان کی مجبوری ہے وہ اجتہاد کریں گے، اور جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے، اس کا اجتہاد درست ہو جائے، اس کو ڈبل اجر ہے، اگر درست نہ بھی ہو تو ایک اجر اس کے لیے پھر باقی ہے، کیونکہ اس کی نیت نیک ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو جب کسی نے ایک اجتہاد کیا ہے، اس کے پاس حدیث نہیں ہے، اور جب حدیث آ جائے اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مطابق تو ہم حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام جو ہے ائمہ دین ہیں سب کا احترام کریں، اور ان کی جو تنقید کرنے والا اور ان کے لیے کوئی ایسا جملہ ان کی توہین میں بولنے والا، میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پر خدمت کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا، علوم شریعت نہ ہوتی، ہمارے پاس نظام نہ ہوتا، ہمیں نماز روزہ یہ عبادات کے طریقے ہمیں نہ پتہ چلتا۔ اللہ ان محدثین کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے منہج، ان کا منہج کیا تھا؟ کتاب و سنت۔ جتنے ائمہ کرام ہیں اپنی زندگی میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب یہ قرآن اور حدیث ہے، اگر ہماری بات قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لیں، اور اگر ہماری بات قرآن حدیث کے مخالف ہو جائے میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن حدیث پر عمل کرنا۔ اور اسی طرح بات لمبی ہو گئی، آخر میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ہم نے مل کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ میں انسان ہوں، اگر ذاتی طور پر میری ایسی بات آپ تک پہنچے، وہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو کبھی نہ ماننا، اس کو چھوڑ دینا۔ وہ میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے، میری خطا بھی ہو سکتی ہے، میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں وہی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر میری ایسی بات کتاب و سنت کے مخالف پائیں، میری بات کو چھوڑ دینا اور اسی بات پر عمل کرنا ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اگر میری ایسی بات آپ دیکھیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، آپ ڈائریکٹ میسج کریں میری واٹس ایپ پر، مجھے بتائیں۔ میرا وہی مذہب ہے جو قرآن اور حدیث ہے، مجھ سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی غلطی پر مصر نہیں ہوں گا کبھی۔ اور میں اللہ ذوالجلال سے بھی دعا کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم ان ھذا صراطی مستقیما، اللہ جو تو نے سیدھا راستہ بنایا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، یا اللہ مجھے اس پر چلانا۔ اللہ جو شیطان کا راستہ ہے، اللہ اس سے مجھے بچانا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو دین اور جو قرآن محمد کریم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور جو دین جو احادیث ہے رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جو تیرا جنت کا راستہ اس پر چلا دے۔ اللہ وہ راستہ جو جنت کا راستہ نہیں ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا۔ جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ مالک ضرور آپ کو ہدایت دے گا اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ تو میری باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔